یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں غور و فکر کرتے ہو؟ کیا تم نہیں سوچتے ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اور ہمیں کس چیز سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ نماز کے ذریعے سے ہم مدد طلب کریں، اللہ سے مانگے، اور صبر سے اور نماز کے ذریعے سے ہم صبر حاصل کریں، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں کے ساتھ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ بالصبر والصلاة، اور نماز کے ذریعے سے ہم صبر اللہ سے مانگے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر، البتہ وہ چیز بھاری ہے لیکن انہی عاجزوں پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جن کو یہ خیال ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے کیے کے جو ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم اچھے اعمال کیے تو اس کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ ہوگی، اگر برے اعمال کیے اس کا بھی پوچھ گچھ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے روبرو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس دن جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ جو ہے پریشان حال ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس وقت اپنے اپنے کاموں کا جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ان کی طرف لوٹ کر جانا۔ جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مرنے کے بعد کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور دنیا میں ہم اللہ ہی کے اس سے رہ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان۔ اللہ تعالیٰ نے کون سے احسان کیے؟ میرے احسان جو میں نے تم پر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسان کیا، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلانا چاہ رہا ہے اس بات سے کہ جو ہم نے تم پر احسان کیا اس بات کو یاد کرو، اور اس کو میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر۔ اور جب میں نے تم کو تمام عالم پر تم کو کیا بڑائی کی، سب سے بڑائی اس پر کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، تمام جہانوں پر تم کو بڑائی دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی۔ اس دن جو ہے قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لوگ جو ہے بہت پریشان حال ہوں گے۔ اگر جتنا بھی کوئی اعمال لے کر جائے گا تو وہ ہر ایک پریشان ہوگا، اور ہر وقت ہر انسان پریشان ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، بڑی مختصر سی زندگی ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے ہم دین کا کام کر لے اور ایسے اعمال کر لے جس سے ہماری بخشش ہو سکے، ہماری مغفرت ہو سکے۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑی قیمتی وقت ہے۔ کب ہماری سانسیں بند ہو جائے، کب اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری سانسیں چھین لے، ہمیں نہیں پتہ۔ کوئی شخص اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور ان کو مدد پہنچے۔ اور
اس کی سفارش اس وقت قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی کسی کی سفارش لے کر جائے گا کہ اگر وہ بہت زیادہ گنہگار ہوگا اور اگر کوئی نیک ہوگا اور اس سے دنیا میں اگر اس سے بہت زیادہ دوستی ہوگی, اگر وہ کہے گا کہ اس کے ذریعے سے کہ اس کی سفارش کر دو, تو اس وقت کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا, کیونکہ اپنا بوجھ اپنے سے اٹھانا پڑے گا نا. جس طرح انسان کی دنیا کی زندگی میں امتحان جیسے ہم تیاری کریں گے ویسے ہی ہم پیپر دیں گے نا, اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے جو ہے امتحان گاہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں, پھر اس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد جو ہے رزلٹ آؤٹ ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں دنیا کی زندگی میں تیاری کر لینی چاہیے, اور مرنے کے بعد یہ ہے رزلٹ آؤٹ ہوگا اور اس کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے اور کیا کھویا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اور یاد کرو اس وقت کو جب کی رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کی رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے. بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون سے جو ہے کیا رہائی. فرعون جو ہے کتنا بڑا وہ تھا, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, نعوذ باللہ. تو اس دن فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب, وہ بہت ستاتا تھا لوگوں کو, بہت ظلم کرتا تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دی. اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وہ کیا کرتا تھا, وہ فرعون جو ہے کیا کرتا تھا, وہ ذبح کر دیتا تھا, وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وہ اتنا ظالم اور جابر تھا کہ وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا عورتوں کو, اور بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرتا تھا تمہاری بیٹوں کو, یعنی کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو. تمہاری عورتوں کو جو ہے زندہ چھوڑتا تھا اور ذبح کرتا تھا تمہاری بیٹوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. اور اس میں کیا تھی, آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. اللہ تعالیٰ تم سے آزمائشیں لے رہا تھا کہ تم کس طرح سے کھڑے اتر رہے ہو اس میں کہ نہیں اتر رہے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت آزمائش لے رہا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو, پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پھر پھاڑ دیا. کس چیز کو پھاڑ دیا, ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو راستہ نکالا تھا وہ دریا کے بارے میں آیا کہ وہ دریا کو پھاڑ دیا, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. جو موسیٰ علیہ السلام کے لے کر چلے تھے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا تھا. اسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ کر اس میں راستہ نکال دیا اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں پر. اور جو فرعون جو تھا دشمن تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اس کے لشکر کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے, حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم دیکھ رہے تھے, حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. یہ سب نشانیاں ہیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمِينَ. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے موسیٰ سے کس چیز کا وعدہ کیا, 40 رات کا وعدہ کیا. جب ان کو توریت دی گئی تھی 40 رات کا وعدہ کیا گیا تھا, تو اسی کے بارے میں آیا. پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد. موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بچڑا بنا لیا. ان کی جو بنی اسرائیل تھی وہ انہوں نے کیا, بچڑا کی پرستش کرنے لگے. وَأَنْتُمْ ظَالِمِينَ, اور تم ظالم تھے, حالانکہ تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا, اور اس لیے کہ شاید کہ تم احسان مانو. کس چیز کا احسان مانو, اللہ کا احسان مانو. پھر بھی تم نے گناہوں سے تائب کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. وَإِذْ آتَيْنَا, اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون, اور موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کر لے اور احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور حق کو ناحق سے جدا کرنے کے لیے. یہ توریت جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہ حق اور ناحق جو ہے الگ الگ ہو جائے, اور اس واسطے دی گئی تھی تاکہ تم سیدھی راہ لوگوں کو دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے توریت نازل کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ایک ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.